اچھا شیخ مفید شیخ طوسی سے پہلے تھے، وہ کب ان کی وفات ہوئی؟ شیخ طوسی سے پہلے کازمین میں، اور کازمین میں مولا باب الحوائج کے حرم میں دفن کیا گیا. جینٹس پورشن میں ہے وہ، لیڈیز ان کی قبر پہ نہیں جا سکتی، جینٹس جا سکتے ہیں، لیڈیز دور سے زیارت کر سکتی ہیں، وہ جالی نظر آتی ہے دور سے. میں کہتا ہوں کیا عظیم مقام ہے کہ آج جو باب الحوائج مولا اور مولا امام جواد کی زیارت کرنے جاتا ہے وہ شیخ مفید کی قبر کی بھی زیارت کر کے آتا ہے. یعنی اس سے بڑھ کے کیا مقام ہوگا. لیڈیز پورشن میں اب جو موجودہ ترتیب کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ایک اور بزرگ عالم ہے خواجہ نصیر الدین طوسی، یہ وہ شیخ طوسی کے علاوہ ہیں خواجہ نصیر الدین طوسی، کہ جو علم فلکیات کے ماہر تھے اور علم نجوم کے بھی ماہر تھے اور مناظرے کے علم کے بھی ماہر تھے، وہ لیڈیز پورشن میں. سید رضی اور سید مرتضیٰ وہ حرم کے احاطے سے کچھ باہر ہیں. یہ سارے وہ علماء جو کازمین میں دفن ہیں. جب شیخ مفید کی وفات ہوئی، میں جو خضوع و خشوع کی بات کر رہا ہوں، شیخ مفید کی جب وفات ہوئی ہے تو کتنے ان کے شاگرد تھے. انہوں نے یہ کہا کہ میری نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میرا جنازہ بہت سادگی کے ساتھ اٹھانا، 4 لوگ کندھا دینے والے ہوں، جبکہ ہزاروں شاگرد تھے ان کے، اور بہت سادگی کے ساتھ مجھے مولا باب الحوائج کے جوار میں دفن کر دینا، اس لیے کہ میں شرم محسوس کرتا ہوں کہ جس شہر میں میرے امام کا جنازہ بغداد کے پل پر چھوڑ دیا گیا ہو اور ان کے جنازے کی نعوذ باللہ اہانت کی گئی ہو، میرا جنازہ شان و شوکت سے اٹھے، یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے، یہ میں نہیں کر پاؤں گا. لہذا جب میں مر جاؤں تو خبردار کوئی مجمع نہیں، کوئی وہ اہتمام نہیں، بالکل سادگی کے ساتھ، کیونکہ میرے امام کا جنازہ بغداد کے پل پہ چھوڑا تھا. تو ان کی وصیت تھی، اب کیا کیا جاتا. نماز جنازہ کچھ لوگوں نے پڑھی اور بالکل 4 افراد کندھا دینے والے، جیسے بالکل ایک عام انسان کا جنازہ ہو کہ کوئی اس میں شریک نہیں ہے، ایسے بالکل سادگی کے ساتھ ان کو مولا کے جوار میں دفن کر دیا. وصیت تھی، کیا کرتے. اگلے دن زمانے کے امام ان کے شاگردوں کے خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ وہ شیخ مفید کی ہم سے وفات تھی، اب یہ ہم اہل بیت کی عطا ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ شیخ مفید کی قبر کو کھولا جائے. ویسے نبش قبر جائز نہیں ہے، لیکن اس یقین کے منزل پر اتنے افراد نے اس چیز کو دیکھا تھا کہ گویا حکم امام بن چکا تھا، وہ کہا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ شیخ مفید کی قبر کو کھولو اور پھر سے تشییع جنازہ کرو اور اعلان کرو اور سب شیخ مفید کے جنازے میں شریک ہوں. تو جب حکم امام آ گیا تو روایت میں یعنی جو تاریخ میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ فقط اہل تشییع 60,000 افراد شیخ مفید کے جنازے میں تھے. تو جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے خضوع خشوع کی ان منزلوں کو طے کرتا جائے، اسے پھر امام نوازتے بھی اسی طرح سے.